ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ و امن والوں کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد چند اشعار ملاحظہ فرمائیے. ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں. سمجھ آئیے تو آخر تک بول دیجئے سبحان اللہ. ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں, جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا. ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں, جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں. وہ خود میلاد مناتے تھے, ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے, ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدر سیدی مرشدی. لکھا ہے بخاری کے اندر صلوات خدا کا یہ معنی, وہ ان کی ثنا خوانی کے لیے محفل سجایا کرتے ہیں. ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں, جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں. پھر فرمایا ابو لہب نے بھی جس انگلی سے ان کا میلاد منایا تھا, اب تک اس انگلی سے اس کو کچھ آب پلایا کرتے ہیں. آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے, ہم اس لیے ان کی ثنا خوانی اپنے بچوں کو سکھایا کرتے ہیں. آپس میں صحابہ کرتے تھے سرکار کی صورت کی باتیں, ہم سیرت صورت دونوں کو آپس میں ملایا کرتے ہیں. ہم سیرت صورت دونوں کو آپس میں ملایا کرتے ہیں. رب کے احسانوں کے بدلے میں شکر بجانا واجب ہے, ان کے میلاد کی صورت میں ہم شکر بجایا کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحت کرتے ہیں. پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحت کرتے ہیں, میلاد کی محفل میں جا کر وہ لطف اٹھایا کرتے ہیں. ایمان غلام رسول کا ہے مغفور ہوئے انشاءاللہ, ایمان غلام رسول کا ہے مغفور ہوئے انشاءاللہ, جو لوگ محبت سے ان کا میلاد منایا کرتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صدر عزت و اکرام علماء ذی احتشام جامعہ بارویہ رضویہ دار انوار الاسلام کے جملہ مدرسین اور عزیز طلباء اور باہر سے تشریف لانے والے جملہ ائمہ و خطباء مدرسین حفاظ و قراء عزیز طلباء اور عوام اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کی
جملہ تنظیمات و تحریکات، بالخصوص ہماری عظیم تبلیغی اور اصلاحی جماعت دعوت اسلامی اور اصلاحی جماعت کی طرف سے قبلہ ڈاکٹر صاحب، اور ہماری عظیم سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان، جماعت اہل سنت اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہوئے، میں سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص تمام علماء کا اور علامہ ریاض صاحب باروی زیدہ شرفو، جناب غلام قاسم خان صاحب، جناب ملازم حسین خان صاحب، اور دور دراز کچے سے جناب عمر دراز سیال صاحب جو بڑے بڑے جلوس لے کر، اور جناب استاد القرآ قبلہ قاری محمد لطیف صاحب زیدہ شرفو، وہ بھی اپنے جامعہ سے بہت بڑا جلوس لے کر آئے۔ بہرحال کسی کا نام بھول جاؤں تو معذرت، میں سارے سنیوں کا مشکور ہوں جو اس عظیم موقع پر اپنے آقا کی عظمت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر کرو لاسن علال عیسیٰ کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، اور جتنے احباب نے ان مہمانان رسول عشاقان مصطفیٰ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا، اس میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ سب کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرمائے۔ سجاوٹ کا کام کیا اور گاڑیاں لے کر آئے، ڈیزل پیٹرول خرچ کیا، اللہ تعالیٰ صدقہ حضور کے میلاد کا سب کو بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اور پھر میں اپنے ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ، ڈی پی او صاحب، ڈی سی او صاحب اور کروڑ کے ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور اے سی صاحب اور تمام تر جناب والا ادارہ جات کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے محنت کوشش کاوش کر کے امن و آشتی اور بڑی محبت کے ساتھ جلوس کو اختتام پذیر کرایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان افسران کو ترقیاں عطا فرمائے اور اپنی منصبی ذمہ داریاں سنبھالنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہے، اور آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل مجدہ نے کچھ ان ناشکر لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نعمت میں عطا فرماتا ہوں، انہیں پتہ بھی ہے یہ نعمت ہے۔ میں نے محمد عربی کو مبعوث فرمایا، پتہ ان کو تھا کہ یہ محمد عربی نبی آخر الزمان ہے، ان کو پتہ تھا جن کے اشارے سے چاند دراولا جس کے کلیجے کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہ محمد عربی ہے، جن کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج مقام صحبہ پہ عصر کی جگہ واپس آ جاتا ہے۔ وہ سارے جانتے تھے کہ یہ وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کے پیغام پہ درخت جراولا زمین سے رشتہ منقطع کر کے، تمام رشتہ داریاں ختم کر کے، جن کے قدموں میں آ کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جانتے یہود و نصارہ بھی تھے، لیکن اتنی ساری آیات بینات، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف جاننے کے باوجود وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کرنے لگے کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا، اکثر ان میں سے سب سے زیادہ کافر ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی۔ اے سنیے، تمہیں مبارک ہو، رب نے تمہیں زہرا کا بابا عطا فرمایا، تمہارے بڑے بھی شکر ادا کرتے رہے، تم بھی شکر ادا کر رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ پتہ آج کے مگر مچھوں کو بھی ہے جو انکار کر رہے ہیں کہ میلاد کی تقریبات کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم خود ثابت نہیں ہو۔ ان کی عمر 50 سال ہے یا 1 صدی ہے، اس سے پہلے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ صدیوں پہلے بزرگان بھی یہ میلاد منایا کرتے تھے۔ علماء کو خلعتیں پہنائی جاتی تھی، ان کو ہار پہنا جاتے تھے، بڑے بڑے انعامات عطا کیے جاتے تھے، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے جو محمد عربی کا میلاد مناتا ہے ہم اس کو خالی نہیں چھوڑتے، ہم جبہ و دستار بھی عطا کرتے ہیں، ہم ان کو پیار بھی عطا کرتے ہیں، جو مال زر ہو وہ بھی ان کی جھولی میں ڈالا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کیوں آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں؟ اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے،
کیونکہ جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ خدا نہیں، جو خدا ہے اس کا میلاد نہیں منایا جاتا۔ ہم زہرا کے بابا کا میلاد منا کر یہ ڈکلیرنس اور اعلان کر دیتے ہیں، لوگوں کائنات کے اندر ہم سے بڑا کوئی مواحد نہیں، کوئی توحید پرست نہیں، ہم محمد عربی کا میلاد کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری ریزن کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے، واجب الشکر علینا، جب اللہ نعمت عطا فرما دے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم اللہ کا شکر